نبوی دا تو خطیب ہے تے مسجد نبوی دا خطیب بھی ہے تے محدث بھی ہے، حدیث پڑھانا ہے۔ امام مالک تینوں تے سرکاری طور تے سواریاں لب سکدیاں نے تے تو بھی پیدل ٹریا پھرنا ہے۔ اور فرمایا واقعی میں سواری لے سکدا، لینا چاہواں پر میں لیندا نہیں۔ امام مالک وجہ کی ہے؟ فرمایا مدینے دے او گلیاں بازار جتھے مدینے دے تاجدار پیدل چلدے رہے، میرا دل ہی نہیں مندا میں انہاں گلیاں بازاراں وچ سواری تے سوار ہو کے چلاں تے انہاں جگہ نو اپنی سواری دے پیراں نال روند دیواں۔ فرمایا میرا دل نہیں مندا۔ اے امام مالک دا نظریہ ویکھو، امام مالک کہندے کی نے میں مدینے وچ سواری تے سوار ہو کے نہیں چلنا۔ کسے نے آکھیا او امام مالک کتھوں وڈا عاشق آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے سوار ہو جاندے سن، عمر فاروق تے سوار ہو جاندے سن، عثمان غنی تے سوار ہو جاندے سن، مولا علی تے سوار ہو جاندے نے، طلحہ زبیر سوار ہو جاندے نے، سارے صحابی سوار ہو جان مدینے وچ۔ انہاں تے منع نہیں کیتا، تو کتوں وڈا عاشق آ گئے روکن والا، تو انہاں میں سوار نہیں ہونا، کسے فتوی نہیں لایا۔ کیوں؟ وہ ایویں تے نہیں نہ کردا، میرے نبی دی محبت وچ کردا۔ امام مالک یہ عمل کتوں لیا؟ کیا صحابہ نے کیتا؟ پر مینوں اج تک کوئی ایسی کتاب بکھاؤ امام مالک دے اس عمل تے کس نے فتوی لایا ہی نہیں۔ بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہاں دے فضائل وچ اس گل نوں بیان کر کسے فتوی نہیں لایا۔ یار امام مالک تے کہندے نے میں گلیاں وچ پیدل نہیں چلنا، پیدل چلاں گا سواری تے سوار نہیں ہونا۔ پر تاجدار بریلی ایک قدم اور اگے ود گئے، آندے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ ایک اور عاشق نے اور طرح کیا، او کہندا یہی التجا ہے دوستو، یہی التجا ہے دوستو، کہ تم جو سوئے حرم چلو، کہ تم جو سوئے حرم چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات اچھی آواز میں درود و سلام۔ صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سب تو اونچی شان والا آ گیا، سارے مل کے پڑھ لو، سب تو اونچی شان والا، اونچی
شان پڑھ مندا نہ وہ بولے میں نعت پڑھنی ہے میں تقریر کرنے واسطے ہے میں ذرا تھوڑا ذوق سلامت رکھنا چل سب تو اونچی شان والا آ گیا عالی رتبے پان والا آ گیا عالی رتبے پان والا اور پار جنہ دا کسے بھی نہیں چکیا پار جنہ دا کسے بھی نہیں چکیا ندی پنڈ چان والا آ گیا او ندی پنڈ چان والا آ گیا عالی رتبے پان والا آ گیا اور اے گناہگارو سیاکارو اے گناہگارو سیاکارو آج شکر دے سجدے کرو کیوں کہ سب ننو بخشان والا آ گیا یہ سب ننو بخشان والا آ گیا عالی رتبے پان والا آ گیا نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام مشایخ اعظام نعت خان شیرین لسان معزز سامعین و حاضرین حضرات پہلی مرتبہ تواڈے اس چک دے اندر کٹاریاں دے اندر حاضری دا موقع ملیا ہے دعا ہے اللہ کریم میری تواڈی سب کی حاضری قبول فرمائے جننے بھی علماء کرام مشایخ اعظام مہمانان گرامی سٹیج تے جلوہ گر نے وہ بھی میرے واسطے قابل احترام نے جڑے پنڈال دے اندر موجود نے وہ بھی قابل احترام نے بس انہی گزارش کروں گا کہ اے بچے گفتگو کر دینے کم از کم انہوں نے میرے سٹیج تو پیچھے کر دیو یا خاموش کرا دیو کم کر چھڑو کیونکہ اے بولنے باز نہیں آن گے وہ دی وجہ دے نال بدمزگی ہوندی ہے بہرحال ویسے بھی کوشش کریا کرو سیانے بندے اگے بیٹھیا کرو جدوں آئی گئے تو پھر اگے ہون دا قدم ہے جدوں کوشش کریا کرو کیونکہ بچے نے انہاں دی ایک عمر ہے ہلے انہاں دی عمر بیچور نہیں ایک گل نوں سمجھن گے نہیں کوشش نہیں کرن گے یہ اپنی جویں بچے دی آزاد طبیعت ہوندی ہے اونج کرن گے بولن والا سمجھے گا کہ میں نے سننی انہاں نوں اس واسطے کوشش کریا کرو کہ سیانے سمجھدار سلجھے بندے کم از کم وہ اگے بٹھایا کرو سٹیج دے کول تاکہ وہ گل نوں سمجھن اور بچے جڑے نے انہاں دے سمجھن دی عمر نہیں انہاں دی کھیلن دی ویسے رونق ہوندے نے بھی بہرحال تواڈی خدمت دے اندر جو کچھ تلاوت کیتا ہے عرض کرنا چاہنا کہ جدوں میں ربیع النور شریف دا چند مبارک ربیع النور شریف دا چند مبارک پورے آب و تاب دے نال آسمان دی زینت بندا ہے دو طرح دے نظریات گلیاں بازاراں دے اندر محلیاں دے اندر چوکاں دے اندر گردش کردے ایک اے نظریہ کہ بھئی نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا مہینہ آ گیا اس واسطے مومنوں خوشیاں مناؤ دوسرا نظریہ ایک گردش کرتا ہے کہ دنیا والے ہو اگرچہ ربیع النور شریف دا چند مبارک شروع ہو چکے ہیں پر کتے کوشش نہ کرے کہ خوشی منانی اے خوشی منان دی کوشش نہ کرے دو نظریات ایک نظریہ مناؤ ایک نظریہ نہ مناؤ جنہ دا نظریہ نہ مناؤ وہ اے آئے گا
کچھ کا نظریہ نہیں بناونی وہ آندی نہیں. تو بہرحال جے کوئی سانو آکھے میلاد دی خوشی نہ کرو اسی وہ لڑاں گے نہیں. اے گلاں نہ کرو پنڈال کی گلاں دی آواز نہ آوے اس طرح نہ میں گل سنا سکاں گا نہ تسی سمجھ سکو. تو گزارش کر رہے ہیں سرکار دی محفل دے وچ آنا بھی بڑا کمال ہے، پر خاموشی نال محفل دا ادب ملحوظ رکھ کے او دے وچ بیٹھنا ہے اس تو بھی بڑا کمال ہے. تو تمامی حضرات ایک سیاسی محفل نہیں، ذکر مصطفیٰ دی محفل ہے تے دنیاوی گلاں چھڈ کے تے شور شرابہ چھڈ کے بڑے سکون نال یکسوئی نال گفتگو سنو. کیونکہ میں تواڈے مزاج دا واقف نہیں کہ شاید تسی انج سن دیو گلاں بھی کری جاؤ تے میں تے واقف نہیں تے کم از کم جتے گلاں ہون تے پھر مینوں اپنی گل سمجھانی مشکل ہو جائے. تو اس واسطے میں پھر عرض کراں گا کہ پاویں بچہ ہے پاویں سیاںا ہے گفتگو تو پرہیز کرو. نہیں کوئی نہیں دوگلے بھی ہیں تو انہوں نے چپ کر کے نبی کا ذکر سننا چاہیے. کوئی نہیں بہرحال سمجھو. تو گزارش کر رہا سا دو طرح کے نظریات جدو جنم لیندے نے گردش کرتے ہیں. جڑا آکھے بھی میلاد نہ مناؤ اسی انہوں نے جھگڑا نہیں کرنا لڑاں گے نہیں کیونکہ سارے ملک میں امن دی بڑی ضرورت ہے. اور جڑا امن دا دائی نہیں نہ ملک دا وفادار ہے نہ قوم دا وفادار ہے نہ اسلام دا وفادار ہے. اسی دے امن دے دائی اس واسطے اسی اودے نال جھگڑا نہیں کران گے. ہاں اینا ضرور رکھاں گے پاجی تسی جو روک دے ہو کیا کوئی روکن واسطے روکن دی دلیل بھی ہے کہ کوئی یہ تو پوچھ سکتے ہیں. اسی کہاں گے جی کوئی روکن دی دلیل ہے تو دے چھٹو پر دلیل کتوں چاہیے اللہ کا قرآن میرے نبی دا فرمان ہے. اور ابتدا دے اندر ایک اصول دستا جاواں مولانا ثناء اللہ امرسری انہاں دا فتاوی سنائیہ اٹھا کے دیکھو. انہاں لکھے جواز کے خلاف فتویٰ دینے والا مدعی ہے. جواز کے خلاف فتویٰ دینے والا پہلے سنا بڑی اچھی چل جواز کے خلاف فتویٰ دینے والا مدعی ہے. اسے چاہیے کہ اپنے دعویٰ کی دلیل شرع شریف سے دکھائے. چھوٹے یار جانا دیکھو اور چلے جاؤ نہیں کرنا کسی بھی جانا چلے جاؤ. بار بار میں بچے تو نہیں بار پانا نا تو کم از کم کو تہاڈی بھی ڈیوٹی مہربانی کرو. بدمزگی بار بار کر دیو یہ تمہیں آپ چاہیے بھی سیانے بندے اگے آ جان. میں تو بڑے ادب نال عرض کیتی لوگ سمجھتے نہیں اس گل. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. تو عرضے کر رہے ہیں جڑا روکے مولوی ثناء اللہ امرسری او دا فتوی ہے. تو مناظر سی بہت بڑا شیخ الاسلام وہ آندے نے جواز کے خلاف فتویٰ دینے والا مدعی ہے. اسے چاہیے کہ اپنے دعویٰ کی دلیل شرع شریف سے دکھائے. اسی تے میلاد منان دے جواز دے قائل نہ تائیں منائی. اللہ اللہ اس واسطے اصول یہ ہے کہ دلیل او دے جڑا روکدا ہے. مدعی قرآن دا بھی دعویٰ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے وچ کچھ لوگاں نے کچھ چیزاں نو حرام آکھیا. پروردگار عالم نے قرآن دی آیتاں نازل فرمائیاں. فرمایا کل حلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. فرمایا حبیب پیارے انہاں لوکاں نو آکھو تے صحیح او جنہ چیزاں نو تسی حرام حرام کہندے ہو اللہ نے تے حرام نہیں کیتیاں تے جے حرام نے تے لیاؤ نہ پھر گواہ لے کے آؤ. قرآن سن کے سبحان اللہ اچھی کہہ کیونکہ ساڑھے تے اگے الزام ہے کہ قرآن حدیث نہیں پڑھتے.
مزہ تا ہے میں بھی قرآن پڑھا تسی بھی سبحان اللہ کوئی بھی قرآن تے کی آکھنا ہے ویڈیو بن رہی ہے لوگ جدوں ویکھن گے نا کیسٹ آخر لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ سنی قرآن نہیں پڑھتے یہ تو خطیب بھی قرآن پڑھتا سی سننے والے بھی قرآن پڑھتے اس واسطے سبحان اللہ اچھی آخر فرمایا سونے انہوں آخو گواہ لے کے پتہ لگیا جڑا آکھے نا حرام ہوئے نجائز ہوئے انہوں آخر گواہ لے کچھ لوگوں نے آکھیا اساں جنت جانا ہے یہودیاں آکھیا اساں جانا عیسائیاں نہیں جانا عیسائیاں آکھیا اساں جانا انہاں کوئی نہیں اللہ فرمایا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین فرمایا وہ دعوے کرنے والے ہو گواہ لے کے آؤ دلیل لے کے آؤ قرآن نے دسیا جڑا دعویٰ کرے دلیل ہو جڑا آندا میلاد منانا حرام ہے شرک ہے بدعت ہے جو بھی آکے تو مدعی وہ ہے کہ میں تے پھر روکن والے نو چاہیے لے آوے دلیل پر دلیل کتوں لے آنی اور پھر اور مثال دیندا جاواں نبی پاک دا فرمان ہے البینۃ علی المدعی ترمذی شریف ہے والیمین علی من انکر جڑا دعویٰ کرے وہ دلیل بھی ہے جڑا دعویٰ کرے وہ تہاڈی عدالت بھی اج قانون ہے مثال دے طور تے جناب اسلم صاحب مینوں آکھن دعویٰ کر دین کہ میں دے کولوں 5000 روپیہ لینا میں اس لینا کوئی نہیں نام دینا میں مثال دی 5000 روپیہ لینا عدالت دعویٰ کر دیتا عدالت آخیا کہ لیاؤ جی گواہ کہ گواہ کوئی نہیں ویسے دے چکے مل جائے گا 5000 گواہ لے کے وہ دعویٰ کیتا ہے تے جڑا دعویٰ کرے وہ دلیل لیا ایت گلاں سی قرآن دیتیاں میں تہاڈی اپنی زبان وچ سادہ سمجھانا میں تہاڈے پنڈ آنا سی میں رستہ بھول گیا ویسے میں بڑی دور نکل کے پھر واپس آیا رہبر کوئی نہیں سی تو گزارشیں کر رہے ہیں میں آ رہا سیدھا اگے پل تے بندہ کھلوتا ہے انہیں آخیا اگے نہ جائیے میں کہا بھی کیوں انہیں آخیا کہ سڑک خراب ہے رستہ ٹوٹا ہے میں کہا ٹھیک ہے بھی تو دلیل دے بیٹھا نا میں اگوں دی گھوم کے آگے پھر کھلوتا آخر اگے نہ جاؤ میں کہا بھی اگے کی ہے نہیں ہے تو کوئی نہیں بس ویسے ہی نہ جاؤ میری گل سمجھ رہے ہو بھئی اگے کی یہ پل ٹوٹا ہے چور کھلوتے نے نہیں ہے کچھ نہیں ویسے مناسب نہیں جانا ان نامناسب دے نا دی شریعت دے اندر منہیات دے اندر کوئی چیز نہیں آخر مناسب نہیں کیسی دلیل میں کہاں گا پرے ہو میں جانا ہی جانا کٹاریاں وہ آخر وہ بھی تو منی سی میں کہ انہیں دلیل دیتی سی کہ اگے رستہ خراب تم ہی دلیل دے آخر نہیں ہے تو کچھ نہیں بس ویسے نہ تو جڑا ویسے آ کے اے ویسے پوسے اسی من دے اے گل یاد رکھو سنی یا رسول اللہ کہن والا غوث دیاں 11ویں کھان والا اے ویسے پوسے نو مندا نہیں آندا اللہ دا قرآن لیا میرے نبی دا فرمان لیا روکنا جو جے پھر بھی سمجھ نہ آوے جو نہیں جی روکن والا کیوں دلیل دے وے اے موٹر وے تے چڑھ جاؤ لاہوروں لے کے اسلام آباد تک کتے نہیں لکھیا سیدھے چلو لکھے کہ پتہ سیدھی سڑک جان دی سیدھے جانا تے جتوں مڑنا ہوئے اوتھے لکھیا ہوندا ہے دائیں مڑو بائیں مڑو اے فلانا سٹاپ آ گیا اتوں مڑ جاؤ جو مڑنا تے سیدھا کدی نہیں لکھیا کہ توڑ سیدھے چل جاؤ تواڈے ایتھوں اے چمڑیل چال تو لے کے فیصلہ آباد تک کتے نہیں لکھیا ہوئے گا کہ سیدھے چلو جتھے مڑنا ہوئے گا اوتھے بورڈ لگا ہوئے گا ایتھوں مڑ جاؤ پتی چک آ گیا تے تیتی چک آ گیا ایویں ہی ہے نا تے میں کہنا سیدھے جان واسطے لکھن دی لوڑ کیڑی پتہ یہ سیدھے جان اسی عشق رسول والے روڈ تے سیدھے جا رہے ہیں تے جنہیں روکنا ہے وہ قرآن و حدیث چ بورڈ تے جے بورڈ کوئی نہیں روکیا جا سکتا یارا پہلا نمبر ہے اللہ دا قرآن اسانو بطور گواہ بطور دلیل کسی مسجد دا مولوی نہیں چاہیدا کسی پنڈ دا ناظم نہیں چاہیدا کسی ضلع دا ناظم نہیں چاہیدا کسی تھانے دا ایس ایچ او نہیں چاہیدا کسی ضلع دا ڈی سی نہیں چاہیدا سانو تے بطور دلیل رب دا قرآن چاہیدا ہے الحمدی الف تو لے کے والنازسین تک ایک آیت مل جائے اللہ فرمایا ہوئے اگوں پچھوں تے خوشی کر لیو پر میرے نبی دے ہون دی خوشی نہ کریو ایک آیت مل جائے کدی بھی خوشی نہیں کران گے اسی گلا کر دے اصولی جے ایک آیت بھی نہ لبے پھر دوسرا نمبر ہے حدیث مصطفیٰ دا
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی ایک حدیث مل جائے ایک تے کتاب دی قید کوئی نہیں کسی ہاتھ سے ہو حدیث دی کسے کتاب وچوں حدیث میرے نبی دی مل جائے کہ اگوں پچھوں تے خوشی کر لو میرے میلاد دی خوشی نہ کریو ایک حدیث مل جائے آج تو بعد خوشی نہیں کرا یہ حدیث بھی نہ لبھی تیسرا نمبر ہے صحابہ کسی ایک صحابی نے میرے نبی دے میلاد دی خوشی تو منع کیتا ہوئے کہ من جانے بھائی چلو ہور رعایت کر دینے ائمہ اربعہ وچوں کسی ایک نے آکھیا ہوئے اگوں پچھوں خوشی کر لیو میرے نبی دی میلاد دی خوشی نہ کریو ایک ائمہ اربعہ وچوں چوں امامہ جو ایک دا فرمان لب جائے اسی پھر بھی غور کر لیں گے بھائی خوشی کرنی ہے کہ نہیں پر جی قرآن بھی نہ روکے میرے نبی دا فرمان بھی نہ روکے صحابہ بھی نہ روکن ائمہ اربعہ بھی نہ روکن کہ مولوی آ کے چودھری سے جی میں کہتا ہوں میں کیا پتل سونے نال نی تل دے او پتل سونے نال نی تل دے او جیویں سرمے نال نہ کولے تے کام دی کی اے قدر محمد اے کام دی کی قدر محمد اے بلبل جتے بولے جے قرآن بھی نہ روکے حدیث بھی نہ روکے صحابہ بھی نہ روکن ائمہ اربعہ بھی نہ روکن تے کملیا مر جانا ہے 100 منا مٹی پی جانی تو بھی نہ منونا منا نہیں منونا پر روک دے نا مزیداری دی بات ہے کہ روکن والے کو روکن دی کوئی دلیل نہیں روکن والے کو میلاد تو روکن دی کوئی دلیل نہیں تے سوال یہ پیدا ہوتا ہے روکن والے کو تے روکن دی دلیل نہیں تے تواڈے کول منان دی کیڑی دلیل اس دے قابل غور بات ہے یہ روکن دی دلیل کوئی نہیں تے منان دی کیڑی دلیل ہے جے منان دی دلیل نام ہی ہوے جے روکن دی دلیل نہ لبے روکے جاؤ لغات الحدیث علامہ وحید الزمان دی اٹھاؤ میرے نبی دی حدیث نقل کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کلو شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی فرمایا ہر چیز اونی دیر تک تواڈے واسطے جائز جنی دیر تک منع نہ کیتا جائے ابو داود شریف اٹھا کے ویکھو مشکاہ شریف اٹھا کے ویکھو نبی پاک علیہ السلام فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ حلال ہوئے جنوں اللہ نے حلال کہہ چھڑیا حرام ہوئے جنوں حرام کہہ چھڑیا تے وما سکتا تے جدے بارے خاموشی ہے سکوت کیتا گیا فرمایا تواڈے واسطے او جائز ہے تواڈے واسطے غیر مقلدین دے امام قاضی شوکانی انہاں حدیث دی کتاب لکھی اٹھا کے دیکھو کتاب دا نام ہے نیل الاوطار کی نام ہے نیل الاوطار عید والا باب کڈو حدیث دی کتاب ہے لکھی بھی قاضی شوکانی نے نبی پاک دے زمانہ نبوت دے میرے آقا دے وصال تو بعد چلدیاں جدوں مولا علی دا زمانہ خلافت آیا کچھ لوگوں نے عید دی نماز تو پہلے عید دے میدان میں نفل پڑھنے شروع کر دیا یہ فقہ حیثیت کی ہے میں اس بحث نہیں جانتا جو میں دلیل دینا چاہنا اس سے لوگ عید دی نماز تو پہلے لوگوں نے عید دے میدان میں نفل پڑھنے شروع کر دیا کچھ لوگ جا شکایت لئی مولا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں کہ علی پاک آ دیکھو نا بندے عید دی نماز تو پہلے نفل پڑھی جاندے نے میرے نبی نے پڑھے نے انہوں نے روکیا کیوں نہیں جو میرے پیر علی نے جواب دیتا دل دیاں تختیاں دلوں اور ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا میرے غلام میرے ساتھیوں جے میرے نبی نے عید دی نماز تو پہلے نفل پڑھے نہیں تے پڑھن تو روکیا بھی تے نہیں نا فرمایا جے پڑھے نہیں تے روکیا بھی نہیں اس واسطے تسی کی سمجھتے ہو میں انہاں نوں روک کے انہاں لوکاں وچوں ہو جاواں جڑے لوکاں نوں نماز پڑھن تو روک دے نے
پتہ لگیا جس کام تو میرا نبی نہ روکے علی پاک آندے نے میری اتھارٹی کوئی نہیں انہوں روکا تے کسی مولوی دی اتھارٹی ہو سکتی کسی مولوی دی اتھارٹی ہو سکتی پھر مطلب یہ بنیا ہر چیز اصل وچ جائز ہے جنی دیر تک منع نہ کیتا جائے شراب بھی ادو حرام ہوئی ہے جدو منع کیتا جائے اس تو پہلے جائز سی مولوی ثناء اللہ امرسری نو کس نے پوچھا جی کشوا لا لے کے رہا کتاب سنائی انہیں آکھیا حرام دی دلیل ہی کوئی نہیں ملی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما یہ ایت پڑھ کے کہنے لگا حرام چیزاں دی لسٹ وچ یہ دا نا ہی کوئی نہیں فی الحال ہی ہو سکتا حرام نہیں میں کہنا قرآن دی جس آیت تو استدلال کر کے کشوے نو حلال سمجھ لیندے ہو تے میلاد دی خوشی نو حلال نہیں سمجھ سکتے بہرحال ساڈی اے بھی دلیل ہے کہ روکن والے کو روکن دی دلیل کوئی نہیں ہور انداز نہ کرا یہ میں وہ اصول بیان کر رہا ہوں بالفل ساڈے کو کوئی بھی دلیل نہ ہوندی تے پھر بھی میلاد تو روکیا نہیں جاتا جیڑا کم میرے نبی دی محبت وچ کیتا جائے تے شریعت نے روکیا نہ ہو او کم تے دلیل دا محتاج نہیں لفظاں تے غور کرنا کم میرے نبی دی محبت دی وجہ نال کیتا جائے تے شریعت نے روکیا نہ ہو او کم دلیل دا محتاج ہے یہ میں اس واسطے کہہ رہا شریعت نے روکیا ہوئے ایک بندہ باہر کھلو کے ایک نو ایویں ماری جائے ان کیا تینوں کیا آخر میں تے نبی دی محبت وچ نہیں مار اے نہیں شریعت نے کیا کیا المسلم من مسلم المسلمون من لسانہ و یدہ جدی ہاتھ تے زبان تو مسلمان محفوظ رہن وہ مسلمان سوائے تسی بلا وجہ کسی نو مار سکدے تے نبی دی محبت وچ کم کیتا جائے شریعت نے روکیا نہ ہوگی کہ او کم دلیل دا محتاج ہوندا اتنے دلیل منگی جاندی تے ایسی جو کچھ کر رہے ہیں نبی دی محبت نہیں کر تسی آکھو گے جی گل ہی کیتی کوئی دلیل میں دلیل دینا سب تو پہلے اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف میں پڑھ پوری زندگی میرے آقا علیہ السلام نے کبھی فرمایا سی پیارے صحابہ جدوں میں نماز پڑھا رہا ہوں تو نماز پڑھاندے مینوں ویکھو کوئی دلیل نہیں یہ تو مل جائے گی سلو کما رأیتمونی اصلی انج نماز پڑھو جی مینوں پڑھ دیں یہ تو ہے یہ نہیں ہے کہ جب نماز پڑھو تو مینوں ویکھی رکھو یہ نہیں پر جدوں بخاری شریف اٹھائی باب رفع البصر الی الامام اٹھا کے دیکھو بخاری شریف پہ پڑھنا پہلی جلد پہ پڑھنا کتاب الصلاۃ پڑھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نو کسی نے پوچھا پیارے صحابی نو پوچھا مینوں دسو تے صحیح جی کیا نبی پاک علیہ السلام زور تے اثر وچ کچھ پڑھدے سی کہ نہیں انہیں آکھیا نام پڑھدے سن کہن لگا دلیل کی ہے کہن لگا ایہو دلیل ہے جدوں نبی علیہ السلام نماز پڑھدے سن کیونکہ مغرب وچ اونچی قرات کردے سن اساں سن لیندے سن عشاء ویلے اونچی قرات کردے سی سن لیندے سا فجر وچ اونچی پڑھدے سا سن لیندے سا کہن لگا تینوں کیویں پتہ میرا نبی زور اثر وچ بھی کچھ پڑھدا سی جماعت کراندیا کہن لگا ہاں اس واسطے پستراب اللحیت ہی میرے نبی دی داڑھی مبارک ہلیا کردی سی سانوں پتہ لگ جاندا سی میں امام الانبیاء پڑھ رہے بخاری شریف پڑھ کے سنائی ہن ذرا غور کرنا بخاری شریف نبی پاک نے تو فرمایا نہیں کہ نماز پڑھدا مینوں ویکھیا کرو کہ ایک بندہ جماعت کرا رہا ہوگی تے اودی داڑھی بندہ اودے ول ویکھے نہ تے ویکھ سکدا ہے دیکھ نہیں سکدا پتہ چلیا صحابی نماز تے رب دی پڑھدے سن پر نماز پڑھدیاں میرے مصطفیٰ دا چہرہ تک ہے کوئی دلیل کہ نبی نے فرمایا ویکھیا کرو پر صحابہ کردے نے میرے نبی نے منع نہیں کیتا کیوں ایویں نہیں کردے میری محبت دی وجہ جڑا کم نبی دی محبت وچ کیتا جائے شریعت نے روکیا نہ ہوئے او تے دلیل دا محتاج نہیں ایتھے کوئی دلیل نہیں صحابہ کو نبی نے تو نہیں فرمایا نہ اللہ فرمایا اور مثال درج کردا جاؤں نبی پاک علیہ السلام نے کدی نہیں فرمایا میرے غلاموں جتھے میں نماز پڑھا تساں اوتھے ہی پڑھنی پر جدوں میں بخاری شریف دیکھی اُچ معاملہ الٹی نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے گئے نماز دا ٹائم ہو گیا ساتھیاں گئے نماز پڑھ لی فرمایا مینوں اے دسو جدوں میرے آقا نے اس پاسے دا سفر کیتا سی تو نماز کیتا انہاں کہا کہ رب دی نماز پڑھنی جتھے مرضی پڑھ لو زمین پا کے ایتھے پڑھ چھوڑو فرمایا نہ
میں دوستو انہوں تو ذرا اگے جا کے پڑھنی، فرمایا میں اتنے جاواں گا، اتنے جا کے میں نماز پڑھاں گا، اتنے نہیں پڑھنی جتھے میرے نبی نے پڑھی سی میں تو اتنے پڑھ۔ بخاری شریف کسے صحابی نے فتویٰ نہیں لایا عبداللہ بن عمرہ تو کتوں کر لیا نواں مسئلہ؟ نبی نے نہیں فرمایا، اللہ نے نہیں فرمایا، تو اپنے کولوں کر لیا نواں مسئلہ۔ اوے عبداللہ بن عمر تو تے بدعت کیتا، نہیں کسے فتویٰ نہیں لایا، کیوں؟ صحابہ نو پتہ لگ گیا، خوش ہو گئے، کیوں؟ اس واسطے کہ جنوں میرے نبی دے قدماں دے نشان ایڈے پیارے لگدے نے، انہوں میرا نبی کڈا پیارا لگدا ہے۔ جڑا کام میرے نبی دی محبت وچ کیتا جائے دلیل دا محتاج اے جڑی میں مثالاں دے رہا سمجھ آ رہی ہے؟ لاہور مثال سن، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی پیارے صحابہ جب میں وضو کراں تے وضو دا پانی تھلے نہ ڈگن دے، آکھیا سی جے میں لواب دہن شریف تھوک مبارک باہر کڈاں چک کے چہرے تے مال لو، فرمایا سی نہیں فرمایا؟ فرمایا جے میں جامت کراواں تے وال سنبھال کے رکھے چک لو تھلے نہ ڈگن دے۔ پر جدوں بخاری شریف پڑھی اتنے معاملہ ہو میرے آقا عروہ بن مسعود سقفی جدوں کافراں والوں ٹیبل ٹاک کرنے واسطے آئے، جدوں واپس گیا جا کے کہنے لگا اور میں بڑے بڑے بادشاہاں دے کول گیا، بڑے بڑے لوکاں کول گیا، پر جو ادب جو احترام محمد دے غلام کردے نے کسی نے دیکھے؟ انہوں نے کہا کی کردے نے؟ وہ آندے جے وضو کردا ہے وضو دا پانی تھلے نہیں ڈگن دیندے، جے نک مبارک صاف کردا ہے وہ نک دی رطوبت تھلے نہیں ڈگن دیندے، وہ لواب دہن شریف باہر کھڑدا ہے وہ تھلے نہیں ڈگن دیندے، چوک کے چہرے تے ملدے نے۔ اج تک میں کسی نوں انج ادب کردیاں ویکھیا نہیں، بخاری شریف ہے۔ او یارا پتہ لگا میرے نبی نے تو حکم نہیں دیتا، صحابہ کردے نے، میرے آقا روکیا نہیں، کیوں؟ ایویں تے نہیں نہ کردے میری محبت۔ شفا شریف اٹھاؤ قاضی یاد مال کی رحمت اللہ علیہ دی نقل فرماندے نے اے نال ملتی جو دی حدیث اختصار نال مشکات شریف میں مل جائے گی۔ ایک صحابی رسول سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں جدوں بھی بازار جانا کوئی چیز پسند آئی تے خرید لینی، حاضر ہو کے یار سننا ہدیہ قبول کرو، میرے آقا علیہ السلام قبول کر لینا تے بیٹھے رہنا چپ کر کے جان لگنا، آقا پھر اجازت دیو میں جاواں؟ میں جا، آپ پیسے تے دے چھڑو جی شے لینی دے۔ فرمایا تیرے کو کوئی نہیں؟ آقا نہیں۔ تے اے کی کرنے نے پیسے؟ آقا او جد کول میں لے کے آیا دکاندار نے دینے نے جا کے۔ فرمایا تیرے کو کوئی نہیں سی؟ آقا نہیں۔ تے پھر خریدی کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ مینوں پیاری بڑی لگی، ان لفظاں تے غور کر، چاہیے تے اسی میرے آقا فرماندے جدوں میں اجازت نہیں دیتی پیسے کہ تو میرے کو لینے تے خریددا کیوں ہے؟ نا میرے آقا خوش ہو کے بیان کردے نے، فرمایا ایڈا لاڈلا صحابی ہے اپنی مرضی نال شے خرید لیاوندا ہے تے مینوں لیا کے کہندے آقا قبول کر لو، جدوں میں قبول کر لینا آندا اننے پیسے دے کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیتا، چڑکیا نہیں، بلکہ خوش ہو کے اس گل نو بیان کردے نے، کیوں اس واسطے بیان کردے نے کہ اے میرا صحابی ہے، جو کچھ کر رہا ہے ایویں تے نہیں کردا، میری محبت وچ کر رہا ہے۔ کسے صحابی دلیل نہیں منگی، وہ جدوں نبی نے نہیں فرمایا تو کیوں کردا ہے، وہ جو پینے تے جام میں، وہ جو پینے تے جام میں، وہ تو کب سے پی کے چلے گئے، وہ تو کب سے پی کے چلے گئے، تو محو ہے اسی بحث میں، تو محو ہے اسی بحث میں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے جی، تو محو ہے اسی بحث میں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا نصیب ہے، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں۔ اور پھر کوئی کہہ سکتا ہے لو جی تسی صحابہ دا عمل دسیا، کوئی بعد دی مثال دیو تے بعد دی مثالاں میں عرض کر کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ
ساڈے نال دوسرے بہتا منگے بخاری دے نام تے کھلا کٹیاں کر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ دیکھو نظریہ کی ہے جدو انہاں بخاری شریف لڑی تے کیویں لکھی بستان المحدثین شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بستان المحدثین دے نام تے ایک کتاب لکھی جہد وچ محدثین دے حالات لکھے کہ فلانے محدث دے حالات کی نے او کداں دا سی کی کردا سی او دے وچ علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے امام بخاری دے حالات لکھے لکھ دے نے امام بخاری نے بخاری کیویں لکھی سب تو پہلے غسل کر دے پھر نویں کپڑے یا دھوتے ہوئے کپڑے پاندے پھر خوشبو لاندے پھر 2 نفل پڑھ دے پھر حدیث لے امام بخاری کا طریقہ سی اے طریقہ کتوں آیا اللہ نے تو نہیں فرمایا میرے نبی نے نہیں فرمایا کسے ایک صحابی دا اے عمل نہیں جی کسے دا عمل اے نہیں امام بخاری کر رہے ہیں کسے نہیں آکے امام بخاری تو بڑا عاشق آ گیا سارے نال صحابہ تے انج نہیں سی حدیث لکھ دے جے میں تو لکھدا کسے فتویٰ نہیں لایا کیوں انہوں نے پتا امام بخاری اہمیت نہیں کر رہا میرے نبی دی محبت وچ کر رہا ہے اور جنہوں حدیث دا ایڈا ادب ہے انہوں میرے نبی دا ادب کسے محدث فتویٰ نہیں لایا اور اس سے بستان المحدثین دے اندر امام مالک دے حالات کڈو موتا امام مالک جڑی حدیث دی سب تو پہلے کتاب لکھی گئی امام مالک رحمت اللہ علیہ دا طریقہ ہے سی کہ جدوں حدیث لکھ دے امام مالک دا طریقہ ہے سی مدینے دیاں گلیاں بازاراں وچ پیدل چل دے کدی سوار نہیں ہو کسی آکھیا امام مالک تو گلیاں بازاراں وچ پیدل چلدا ہے مسجد نبوی دا تو خطیب ہے تے مسجد نبوی دا خطیب بھی ہے تے محدث بھی ہے حدیث پڑھانا ہے امام مالک تینوں تے سرکاری طور تے سواریاں لب سکدیاں نے تے تو بھی پیدل ٹریا پھرنا ہے اور فرمایا واقعی میں سواری لے سکدا لینا چاہواں پر میں لیندا نہیں امام مالک وجہ کی ہے فرمایا مدینے دے او گلیاں بازار جتھے مدینے دے تاجدار پیدل چلدے رہے میرا دل ہی نہیں مندا میں انہاں گلیاں بازاراں وچ سواری تے سوار ہو کے چلا تے انہاں جگہ نو اپنی سواری دے پیراں نال روند دیواں فرمایا میرا دل نہیں مندا اے امام مالک دا نظریہ ویکھو امام مالک کہندے کی نے میں مدینے وچ سواری تے سوار ہو کے نہیں چلنا کسے نہیں آکھیا او امام مالک کتھوں بڑا عاشق آ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے سوار ہو جاندے سن عمر فاروق تے سوار ہو جاندے سن عثمان غنی تے سوار ہو جاندے سن مولا علی تے سوار ہو جاندے نے طلحہ زبیر سوار ہو جاندے نے سارے صحابی سوار ہو جان مدینے وچ انہاں تے منع نہیں کیتا تو کتوں بڑا عاشق آ گئے روکن والا تو انہاں میں سوار نہیں ہونا کسے فتویٰ نہیں لایا کیوں کوئی ایویں تے نہیں نہ کردا میرے نبی دی محبت وچ کردا امام مالک یہ عمل کتوں لیا کیا صحابہ نے کیتا پر مینوں اج تک کوئی ایسی کتاب بکھاؤ امام مالک دے اس عمل تے کس نے فتویٰ لایا ہی نہیں بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہاں دے فضائل وچ اس گل نوں بیان کر کسے فتویٰ نہیں لایا یار امام مالک تے کہندے نے میں گلیاں وچ پیدل نہیں چلنا پیدل چلاں گا سواری تے سوار نہیں ہونا پر تاجدار بریلی ایک قدم اور اگے ود گئے آندے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ایک اور عاشق نے اور طرح آ گیا او کہندا یہی التجا ہے دوستو یہی التجا ہے دوستو کہ تم جو سوئے حرم چلو کہ تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے جی تو بنا کے سر کو قدم
کسے فتوا نہیں لایا پتہ لگا میرے نبی دی محبت وچ کام کیتا جائے شریعت نے اس تو روکیا نہ ہوگی وہ دلیل دا محتاج ہی نہیں جی ساڈے کول کوئی بھی دلیل نہ ہوندی تاں وی اسی میلاد بنا سکتے تیسرے انداز نہ عرض کرو کوئی آکھے جی دلیل لو دلیل سن لو اللہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا اللہ فرمایا حبیب پیارے اپنی پیاری زبان چوں اعلان کرو فرمایا سونیا اعلان کر دیو اے لوگو جدوں بھی اللہ دا فضل ملے تے اللہ دی رحمت ملے تے خوشیاں کریا کرو کی کریا کرو اللہ دے فضل بھی کئی نہیں رحمتہ بھی کئی کسی دے گھر بچہ پیدا ہونا ہے اللہ دا فضل ہے کہ جب نہیں احساس ہوتا تو انہوں پوچھ جنہوں لے تک اللہ نے دیتا نہیں یا جنہوں دے کے واپس لے لے انہوں پوچھ کے اولاد اللہ دا کڈا بڑا سکتا یا اللہ نبی دے میلاد دا صدقہ ہلے تک جنہوں تو اولاد نہیں دیتی تھی اس محفل جو بیٹھے نے یا اللہ سانو میلاد مناؤں دا تھا مزہ آوے مولا تاں لوکاں نوں پتہ لگ جائے کہ میلاد دا کی فائدہ ہے یا اللہ انہاں سارے نوں اولاد دی گزارش کر رہے ہیں میلاد دے حوالے دے نال اللہ فرمائے جدو فضل ملے رحمت ملے تے خوشی کرو تے سب تو بڑا فضل کیوں ہے اے اللہ اولاد دینا اے بھی اللہ دا فضل لڑکا امتحان چوں پاس ہو جاوے اے بھی میرے اللہ دا فضل اپنے لڑکے دی تو شادی اپنے ہتھیاں اپنی زندگی کرو اے بھی اللہ دا فضل اے تاں لڑکا پیدا ہوئے تے خوشیاں کر دیو بغیر کسے مسلک دے تفریق تو خوشیاں کر دیو خوشیاں کر دیو اور پھر لڑکا امتحان چوں پاس ہو جاوے تو خوشیاں کر دیو مٹھائیاں بن دے کہ جے لڑکے دی بالکل شادی ہوگی تو پھر 10 دن تے تواڈے گھر تے لائٹیں لگی رہی شادی کرنی ہے لڑکے دی گوانڈی سو نہیں سکتے پورا ہفتہ اتنی خوشی یارا غور کردے جانا جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی اللہ فرمایا سونیا اعلان کر جدوں بھی اللہ دا فضل ملے تے خوشی کرو تے خوشی کر دیو قرآن نو پوچھ لئیے نا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے تاکہ خوشی بھی بڑی کیتی جائے اللہ فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اے غیب دیاں خبراں دین والیاں محبوبہ اساں تینوں شاہد یعنی حاضر بنا کے بھیجیا یا گواہ بنا کے بھیجیا تینوں خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجیا سونیا تینوں اللہ کولوں ڈران والا بنا کے بھیجیا اللہ ول بلاؤن والا بنا کے بھیجیا سونیا چمکان والا آفتاب بنا کے بھیجیا سونیا تیرا شاہد بن کے ہونا تیرا مبشر بن کے ہونا تیرا نذیر بن کے ہونا تیرا داعی اللہ بن کے ہونا تیرا سراج منیر بن کے ہونا سونیا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا فرمایا سونیا مومنوں کو خوشخبری دے کہ مومنو اللہ دا تواڈے تے بہت بڑا فضل اے چھوٹے فضل مل تے خوشی کرو تے فضل کبیر ملے تے چار پائیاں پٹھیاں کر دیو تے لائٹاں بند کر دیو اے انصاف نہیں انصاف ہے جدو چھوٹا فضل ملے تے خوشی کرو جدو سب تو بڑا فضل مدینے دا تاجدار ملے ادو جشن کرو اللہ فرمائے جدو رحمت ملے خوشی کرو اللہ دی رحمتاں بھی کہیں نہیں تے سب تو بڑی رحمت کے لیے قرآن اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ایدہ ترجمہ کرنے دی لوڑ نہیں تو سب نے پتہ کہ نہیں جہاں ترجمہ نہیں کر لینا کہ وہ ربیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے اے مرادیں غریبوں کی برلانے والے سب تو بڑی رحمت کون ہے امام علماء تے پھر جدوں چھوٹیاں رحمتاں ملے تے خوشی کرو سب تو بڑی رحمت ملے ادوں خوشی نہیں ادوں تے جشن کرنا چاہیے
پھر تھوڑی جی قابل غور بات ہے، میری عادت ہے جڑا سوال بنتا ہوئے میں کوشش کرتا ہوں وہ جواب دوں۔ سرگودے کے علاقے ایک جگہ سائی وال تحصیل ہے، ایک تو سائی وال نا اکاڑے والا، سرگودے کے علاقے ایک تحصیل سائی وال سیال شریف کے نام، اتنے میں گیا پروگرام سے پچھلے ربیع الاول شریف، یہ گل میں کی تھی، ایک بندے نے چنگی نہ لگی، کہنے لگا نہیں جی تسی دھاندلی کر دیو، میں کہ دھاندلی کیڑی ہو گئی؟ کہنے لگا جی آیت پڑھ دیو کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اتوں فضل تو تے رحمت تو مراد بھلا کون ہے؟ میں کہ چل توں دس اسی مان لاں، اس آیت دے اندر تے فضل تو مراد قرآن ہے یا پھر اسلام ہے، نبی دی ذات نہیں۔ میں کہ جدوں میں تے قرآن پڑھ کے دسیا کہ سب تو بڑا فضل بھی میرا نبی ہے، سب تو بڑی رحمت بھی میرا نبی ہے، تے توں بھج پیا تفسیراں وال نوں۔ قرآن دی بہترین تفسیر سب تو پہلے قرآن خود، تو میں کہا چل تیری تفسیر بھی میں سن لینا، جی فلاں نے بھی آکھیا فلاں نے بھی آکھیا، میں کہ ہن میں نہیں جواب چ کہندا کہ فلاں نے آکھیا تو مراد نبی دی ذات ہے، فلاں نے آکھیا نبی دی ذات ہے، میں کہ جو تو کہنا میں او مان لینا، دس کی؟ انہیں کہ یہ تو مراد اسلام ہے یا قرآن، بس۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، میں بحث نہیں کرتا، بحث کرنی نہیں، او چھوٹے بچے تو بھی نہ کر، بحث کرنی نہیں، میں نہیں بحث کرتا۔ کہنے لگا پھر میں سچا ہو گیا نا، میں کہا تو بالکل سچا ہے، چل میں بھی تیرے نال۔ یہ دا مطلب یہ ہوا قرآن کی سید دا مطلب ہے جو اسلام ملے تو خوشی کرو، یہ مطلب بنے، قرآن ملے تو خوشی کرو، میں کہ وہی مطلب ہے، کہنا بالکل۔ میں کہا کاکا پھس گیا، مینوں اے دس بھی قرآن کی دے صدقے ملیا تو اسلام کی دے صدقے ملیا؟ قرآن کی دے صدقے ملیا، اسلام کے دے صدقے ملیا، کہ نبی علیہ السلام دے۔ اور میں کہا قرآن ملے تو خوشی کرو، اسلام ملے تو خوشی کرو، تے دوویں جی دے صدقے ملے نے، جدوں او آوے ادوں کی کریے؟ ادو خوشی نہیں، ادو جشن کرا کی کریں گے؟ پھر سوال پیدا ہوتا، لوگ آتے دیکھو نا جی تسی بھی تو قرآن نو کیڑا مان لیا، کداں؟ قرآن نے آخیا اللہ فرماندا جدوں فضل ملے رحمت ملے ادوں خوشی کرو، تے تسی اج خوشی کری جاندے ہو، کیا نبی پاک کوئی ہر سال پیدا تے نہیں ہوندے؟ اکو بار پیدا ہوئے 531 عیسوی 12 ربیع الاول پیر والے دن، تے ادوں خوشی کر چھڑنی سی، اسی کہ ادوں تو اسی ہے ہی نہیں سی، آندے چلو جدوں تسی پیدا ہوئے تانوں پتہ لگا ادوں خوشی کر لینی سی، اے ہن کیوں کردے ہو؟ ہر سال تے ولادت نہیں ہوندی، ولادت ایک بار ہوئی سی، ہر سال میلاد دی خوشی کر دیو۔ میں کہا جی اسی کرتے ہیں، تے اے ثابت کرو، میں کہا میں قرآن پڑھ کے ثابت کروں۔ اللہ فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماندا اساں قرآن نو لیلۃ القدر وچ نازل کیتا، تے لیلۃ القدر کی ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے نالوں بہتر، یعنی 1000 مہینے دی تسبیح و تہلیل ایک پاسے، 1000 مہینے دے نفل ایک پاسے، 1000 مہینے دا رب رب کرنا ایک پاسے، تے لیلۃ القدر نو عبادت کرنا ایک پاسے۔ اللہ فرماندا پلہ پھر بھی اس رات دا پاری ہے یار، اللہ قرآن ہر سال تے نازل نہیں ہوندا، ایکو بار نازل ہویا، پر سال پچھوں جدوں بھی رات آندی ہے ہر مسلک والا مولوی کہندا ہے جی اج دی رات 1000 مہینے نالوں بہتر ہے۔ اکھے جی کیوں؟ اکھے اس رات قرآن آیا۔ او میں کیا قرآن تے ہر سال نہیں آندا، ایکو واری آیا، پر جدوں بھی سال پچھوں او رات آندی ہے تسی جشن نزول قرآن مناندے ہو، اکھے جی 1000 مہینے نالوں بہتر ہے۔ پھر مطلب یہ بنیا قرآن ہر واری تے نہیں آندا، ایکو بار نازل ہوندا ہے، پر سال پچھوں جدوں بھی او رات آندی ہے 1000 مہینے نالوں افضل بن جاندی ہے۔ ایویں میرے نبی دی ولادت ہر سال نہیں ہوندی، ایکو بار ہوئی سی، پر سال پچھوں جدوں بھی او رات آوے اوے او لیلۃ القدر نالوں بھی ود جاندی ہے، لیلۃ القدر نالوں بھی۔ مزیدار جی گل ہے لیلۃ القدر کسی نوں لبھی نہیں، کیڑی ہے لیلۃ لبھی؟ کوئی کہندا 21ویں، کوئی کہندا 23ویں، کوئی کہندا 25ویں، کوئی کہندا 27ویں، کوئی کہندا 29ویں۔ میرے آقا بھی یہی فرمایا سی نا تاک راتاں تلاش کرو۔ تو یاد رکھو لیلۃ القدر وہ تے لبدی نہیں، لبن ڈے کتنا چر ہو گیا، کوئی کسی نے کیا چھڑدا تے لیلۃ الميلاد یہ لبنی نہیں پیندی تے لبی لبائی، تے لبی لبائی یہ تو مقرر ہے، پتہ لگ جاتا ہے۔ تو پتہ لگا اس واسطے ہر سال خوشی کر،
پھر سوال پیدا ہونا. لوگ کہتے چلو ٹھیک ہے تصا خوشی کرنی سی, اندر بہ کے اپنے گھر بہ کے خوش ہو لیں گے. تسی تے جناب جلسہ کر دیو تے پھر او چند تارے بنائے نے مرچاں دے. تے اسلم صاحب تے انہاں دے ساتھیاں نوں پوچھدا بندہ اے تساں اتنا کچھ کیوں کیتا؟ گھر بہ کے خوش ہو لینا سی بس, گل موگی. گل تے واقعی ٹھیک ہے, جے صرف خوشی کرنی ہوے بندہ گھر بہ کے بھی خوش ہو سکدا ہے, اللہ دا شکر گھر بہ کے بھی کر سکدا ہے. پر اساں صرف خوشی نہیں کرنی, اساں کچھ اور بھی کرنا. اساں کی کرنا؟ اللہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لوگو جدوں تانوں کوئی اللہ دی نعمت لبے تو دا چرچا کریا. اے حدثا یحدثو, کوئی گرامر دان تے لغت دان بیٹھا ہے انہوں پوچھو حدثا یحدثو دا معنی کی ایک دوسرے نال گفتگو کرنا. تے چرچا تاں ہی ہوئے گا جدوں آمنے سامنے بیٹھ کے گل کران گے. ایک بندہ کندھ نوں آکھی جاوے مبارک ہوے مینوں اللہ نے نعمت دتی تے یہ چرچا ہو جائے گا. کندھ بیچارے نے جان کھجور نوں آکھی جاوے مبارک ہوے مینوں اللہ نے نعمت دتی, چرچا ہو جائے گا؟ نہیں. چرچا کدوں ہوئے گا؟ تحدیث نعمت کدوں ہوئے گی؟ جدوں لوکاں دے سامنے چرچا. تے اللہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ دی نعمت ملے تے او دا چرچا کریا کرو. یارا میں پوچھنا اللہ دی سب تو وڈی نعمت کیڑی ہے؟ اور پھر اللہ فرمایا جدوں بھی کوئی نعمت ملے او دا چرچا کرو, او دا چرچا کرو. کوئی بھی نعمت تے جدوں چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں ملن او دا چرچا کریے. تے جڑی نعمتاں دی جان مدینے دا تاجدار ہے جدوں او نبی آوے او دا چرچا نہ کریے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماندا چرچا کرو. قابل غور بات اے تے سی قرآن. اے دے نال منسلک حدیث عرض کرنا چاہنا. مشکات شریف کتاب اللباس باب الخاتم اٹھا کے دیکھو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ جدے اتے انعام کرے نا اپنا انعام تے ان اللہ یحب, اللہ اس گل نو پسند کردا ہے کہ یرا اثر نعمت ہی علی عبدہ ہی, کہ او جڑا اللہ نے تے انعام کیتا اس نعمت دا اثر اس بندے دے تے نظر آ. نبی نے فرمایا اللہ اس گل نو پسند کردا ہے کہ جس بندے تے اللہ کو انعام کرے اس او دے انعام دا اثر اس بندے دے تے نظر آوے. اے شریعت دا تقاضا ہے, میرا نبی عرض فرما رہے. تاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آیا نا, بندے ملن واسطے آندے سن. ایک بندہ آیا تے کپڑے بڑے ہلکے جے پائے. امام صاحب نے جان لگیا فرمایا بیلیا آ لے اننے پیسے لے لا, شفیع دی تھیلی خرچ کر لی. عرض کرنے لگا حضور میں تے آپ صاحب حیثیت ہاں, میں تے آپ خرچ کردا. فرمایا جے تو صاحب حیثیت ہے پھر کم از کم کپڑے بھی تو دے پا, سانو پتہ لگے تو صاحب حیثیت ہے. کپڑے تو دے پائے نے جے بندہ مسکین ہوندا ہے تو پتہ ہے چلیا شریعت قرآن حدیث فقہ تیرے میرے کو تقاضا کر دیے. جے اللہ نے مال کھلا دیتا ہوئے تے پھر انج دے کپڑے پا تحدیث نعمت دے طور تے کہ دیکھن والا دوروں سمجھ جائے اینو اللہ نے کھلا مال دیتا ہے, اے دے تے اللہ دی نعمت کافی نہیں. یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں یار؟ ہن غور کرنا, شریعت دا تقاضا ہے جنوں مال لبے او اظہار کرے. تے میں پوچھنا جنوں مال لبے او اظہار کرے, جنوں آمنہ دا لال لبے او کی کرے؟ آؤ مل کر شکر خدا ہم کریں, آؤ مل کر شکر خدا ہم کریں, دے دیا جس نے محبوب اپنا ہمیں, او دے دیا جس نے محبوب اپنا ہمیں. کون دیتا ہے محبوب اپنا کوئی, او کون دیتا ہے محبوب اپنا کوئی. ایسی نعمت لٹا نہ بڑی بات ہے, کملی والے کی آمد مبارک تمہیں, ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے. انبیاء جن کی خاطر ترستے رہے, ان کا جلوہ دکھانا بڑی بات ہے. کملی والے کی آمد مبارک. لوگ کہتے چلو ٹھیک ہے جی کرنا ہی ہے, تو نہیں جی ٹالنا تو کر لو, پر تسی ایک بڑے پیسے ضائع کر دیو فضول خرچی. وہ کہڑی جھنڈے نہیں لاؤندے, دکان تے جھنڈا, مکان تے جھنڈا,
سائیکل تے جھنڈا، کھمبے تے جھنڈا، روڈ تے جھنڈا. اڑے دعوت اسلامی والے نے تے ٹھیکہ چاہیا جھنڈے لاؤن دے. ادھر ربیع الاول دا چند چڑھیا، ادھر جھنڈے لگنے شروع ہو. لوگوں دے ویکھو نا بھراؤ، اسی اصلاحی گلاں کردے ہیں، اسی کسی نوں کچھ نہیں کہندے. ویکھو نا بھراؤ، یہو جڑا کپڑے تے خرچہ کیتا جھنڈے تے، یہ کسی بیوہ عورت نوں دے چھڑ دے، چلو او دا گزارا ہو جاندا، تے تسی ایک کپڑے تے ضائع کیتا پیسہ کسے کھاتے نہ گیا. میں پوچھنا ذرا غور کرنا، یہ بھی ایک سازش ہے. یہ 11 مہینے یہ بیوہ کتوں کھاندی؟ 11 مہینے بیوہ کتوں کھاندی ہے؟ دیکھو نا رمضان آیا بیوہ دی کوئی فکر نہیں، حالانکہ کرنی چاہیے سی. فطرانہ کٹھا کر کے بیوہ نو دیتا جاتا. جدو فطرانے دی واری آتی آدھے نہیں جی یہ کشمیر بھیجیں گے، وہاں بڑی ضرورت ہے. اگوں وڈی عید آ گئی، کھلا کٹھیاں کیتیاں، نہیں جی یہ کشمیر جائیں گے، وہاں تمہاری بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، تمہارے بھائیوں کو قتل عام ہو رہا ہے. اچھا جدو کھلا کٹھیاں ہوئی تو وہ کشمیر تے یارہ جے فطرانہ کٹھا ہویا تو کشمیر. جدو ربیع الاول آیا ادو آدھے یارو بیوہ بھوکھی مر گئی، تمہیں فکر ہی کوئی. گل نہیں، ایویں گل ہے نا. تے پتہ یہ لگا یہ بیوہ دی فکر کوئی نہیں، یہ سازش ہے. نالے جڑا بندہ 1.5 فٹ دا چنڈا کپڑا، 1.5 فٹ دا کپڑا میرے نبی دی عظمت واسطے خرچ نہیں کر سکتا، انہیں بیوہ نوں کی دینا جی. تے جڑا نبی دی عظمت واسطے، نبی دی شان بلند کرنے واسطے، نبی دا مقام بیان کرنے واسطے اتنا خرچہ کر سکتا ہے، وہ نبی دے قدماں تو وار کے بیوہ نہیں. یہ سازش ہے. اور یاد رکھو جڑا جھنڈا، جڑا کپڑا میرے نبی دی عظمت دے جھنڈے تے خرچ ہوئے وہ ضائع نہیں ہے، وہ تے چومن دے قابل کپڑا. اچھا میں تھوڑا جہا تاریخ دے حوالے نال تمہیں پیچھے لے جانا چاہنا، کیونکہ دلائل ہر طرح دے دینے چاہیے. جڑے اندر جھنڈا چکنا حرام ہوئے، جھنڈا کیوں چک دیو؟ یہ بھی چک دے سی. فرق اینا تسی چک دو نبی دی عظمت واسطے، یہ چکتے سی پٹو دے خلاف. چکیا نہیں سی جھنڈا 9 تارے والا، 9 تارے والا جھنڈا چکنا گناہ ہے، ثواب ہے. اے گنبد خضرا والا چکنا گناہ کیوں ہے؟ سارے مولوی سارے مسلکاں والے کٹھے سی. یہ مطلب یہ ہویا کہ جدو جھنڈا ہی نہیں کلا چکیا، ہل بھی چکیا. اچھا ہوں تسی ایمانداری نال دسو، مسجد بیٹھو ہل بھارا ہے کہ جھنڈا؟ ہل مہنگا بنتا ہے کہ جھنڈا؟ وہ چکن سے آؤ تے حکومت دے خلاف ہل چک چھڈو، نہ چکو تے نبی دے عظمت دے. پر میں خانے تے ساکی دا کی شکوا، اوے میں خانے تے ساکی دا کی شکوا، فرق دوستا اے اپنے دین دائے، اے جو مقام حاصل منن والیانوں، اے جو مقام حاصل منن والیانوں، او مقام نہیں نکتہ چین دائے. جھنڈا چکنا حرام ہے تو ادوں تے جے ادوں دین سی تے اج بے دینی کیویں؟ ادوں تے داتا صاحب دے بازار تے جا کے لوکاں نے حلوے دی دیگ چمچے بھی پھیرے. یہ مطلب یہ ہویا کبھی کبھی جھنڈا چکنا سب کچھ جائز بھی ہو جاتا، کبھی کبھی بھی جائز. کیسی گل ہے؟ ایسے عقیدے کا میں قائل نہیں جڑا ایسے عقیدے کا قائل نہیں. عقیدہ وہ ہونا چاہیے پاویں حکومت کے خلاف ہوئے، پاویں بندہ حکومت کے حق چ ہوئے، عقیدہ ہی. بلکہ میں تو اگے بڑھ کے کہاں گا پاکستان ہوئے عقیدہ وہ ہوئی، ہندوستان ہوئے عقیدہ وہ ہوئی، انڈیا اور سوویت ہوئے عقیدہ وہ ہوئی، حشر ہوئے عقیدہ وہ ہوئی، قبر ہوئے عقیدہ وہ ہوئی. نہ عقیدہ میرے دوستوں وہ بنا لا کہ یہ گل کسی نہیں کہنی جن میں کہہ کے جا رہے ہیں کہ کل جو رات میں سونے گا میں سارے کا سجنا، لیکن تے دلوں سے دستک دینا میرا فرض بنتا ہے. جو رات میں سونے گا تو کلیا سوچی کہ یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں. جہاں وہ بنا لا جہاں اتنے بھی وہی ہوگی، قبر بھی نہ بدلنا پوے تو یارا جہاں عقیدہ قبر چ بدلنا پی گیا تو تیرا عقیدہ نہیں، جی حسن بدلنا پی گیا تا بھی ٹھیک نہیں. اس دن پریشان ہوئے گا
بدل اج عقیدہ ٹھیک کر اور یاد رکھ لے قبر کسی مولوی نہیں ہونا نہ میں ما دینوں کا ما کنت تقولو بخاری شریف میرے بارے اج تیرے دل سے دستک دے جانا ایویں نہ مولوی پیچھے لا کے عقیدہ خراب نہ کر میرے نبی کی محبت والی شان ہو گئی کمپیوٹر ہو جاتے ہیں جھنڈے چلے کچھ کہنا نہیں یہ جھنڈے چلے نے مول کیوں کہتے ہیں تو بولنا نہیں یعنی محدث پاکستان ساڈے آقا رحمت حضور قبلہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ تو چلے کچھ کہتے ہیں بریلیوں چلے نہیں میں کہنا کملہ تیری تحقیق نہ یہ جھنڈے بریلیوں چلے نے نہ میرے محدث اعظم پاکستان کی نگری کو چلے نے پھر چلے کتوں نے مدارج النبوت شاہ عبداللہ محدث دہلوی دی کٹ کے ویکھ لے علامہ جلال الدین سیوطی دی خطائے کٹ کے ویکھ لے او یارا درکانی امام درکانی دی کٹ کے ویکھ لے حجت اللہ علی العالمین امام علامہ نبانی دی کٹ کے ویکھ لے عالمین کر لے تیتا او درکانی کر لے تیتا مدارج النبوت دیکھ لمی تیتا قصائص کبریٰ لب جائے تیتا او یارا اسے نال نال پیر سے حلویہ لب جائے تیتا او اسے نال مولانا جامی دی مل جائے تا نواب صدیق حسن والی غیر مقلدی الشمامیت الانبر مل جائے تا کامل کتابوں میں تو میں نہیں بتا سکنا اودے وچ لکھیا کی ہے میرے تے تیرے لجپال نبی دی اماں جی حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماندیاں نے جدوں نبی علیہ السلام دے ولادت دا وقت قریب آیا فرماندیاں نے فکشف اللہ عن بصری اللہ نے میری آنکھاں دے سارے پردے چک چھڈے میں مشرق بھی ویکھ لیا مغرب بھی ویکھ لیا اماں جی جدوں مشرق مغرب ویکھیا اودے وچ نظر کی آیا فرماندیاں نے انی رأیت ثلاثۃ عالم مضروبات لفظ نوٹ کرو ویڈیو آڈیو ہو رہا ہے فرمایا انی رأیت ثلاثۃ عالم مضروبات فرماندیاں نے لوگوں میں 3 چنڈے لگے ہوئے ویکھے کنے چنڈے اما جی کتے کتے فرماندیاں نے علمن فی المشرق و علمن فی المغرب و علمن علی ظاہر الکعبہ ایک چنڈا مشرق چ لگا ویکھیا ایک مغرب وچ لگا ویکھیا ایک کعبۃ اللہ دی چھت تے لگا ویکھیا ادوں تے تاجدار بریلی نہیں سی ادوں تے میرے آقا نعمت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نہیں سی ادوں سنی بریلوی تے ہے نہیں ادوں تے صحابی بھی نہیں سی کیونکہ صحابی کدوں بنے جدوں میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا تے جڑا جڑا کلمہ پڑھدا رہیا وہ صحابی بن گیا میرے نبی دا غلام بن گیا پھر سوال یہ پیدا ہوندا چنڈے لا کون پوچھو مولویوں مننا پائے گا لاؤن والے فرشتے سن لوان والا خالق کائنات سوچنا یہ مطلب ہے چنڈے انہاں تو نہیں چلے لب اتوں بھی جاندے نے چلے اتوں لب ساڈے کول جاندے تے جے گل ہووے جے گل نہ ہووے تے جے سیدہ آمنہ دا فرمان انج مل جائے تے میں تینوں مجرم نہیں ٹھہراندا تینوں گال نہیں کردا تینوں سزا نہیں دیندا بس اینا کہاں گا جدوں اگلا ربیع الاول بلاوے مدینے ول منہ کر لئی تے چھوٹی جی چنڈی تو ملا جا نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت چھوٹی جی چنڈی تو ملا جا مشورہ پھر غور کرنا لوگ کہندے ٹھیک ہے چنڈا چکیا چنڈا لایا تے نبی دی اماں جی تے فرما دیا نے میں لگے ویکھے چنڈے تے تسی چکی پھر تے چکنے تے ثابت نہیں میں کہا جی لگنے ثابت ہے تے چکنے بھی ثابت چکنے کیویں ثابت ہو گئے انہیں اے نہیں آکھیا کہ میں اگے ویکھے نے لگے ویکھے تے فرشتے چک کے لیا کے لائے سی کہ اتھوں تے جے فرشتے چک لین تے کوئی گناہ نہیں تے اسی چک لیے تے گناہ کیویں تے نالے اسی چکیے تے گناہ کیویں تسی حال چک لو کوئی گناہ نہیں 9 تاریاں والا چک لو کوئی گناہ نہیں تینوں 9 تاریاں والا مبارک مینوں نبی دی عظمت واسطے گنبد خضرا والا چنڈا چکنا مبارک اور پھر لوکاں دے چلو ٹھیک ہے تسی جھنڈے چکنے نہیں چکی رکھو تسی ایک اور بڑا غلط لفظ بول دیو تسی اندو جشن عید
ارادے میں اونج خوشی کر لیا کرو. تسی جشن کیا کسی نے ساڑن واسطے یہ لفظ تھوڑا سی سب عید کہہ چھڑے. اسلام میں 2 عیدیں ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ. تیجی تے عید ہی کوئی نہیں. کتاباں چھپیاں نے مفت مل دیاں نے. تیسری عید کہاں سے آئی؟ میں کہا تیسری عید تینوں پتہ ہی نہیں کہاں سے آئی. یہ جڑی 2 عیداں نے یہ بھی ہے تیسری عید صدقے نہیں. لوگ کہتے ہیں 2 عیدیں ہیں اسلام میں, عید الاضحیٰ عید الفطر, تیسری عید ہے ہی نہیں. میں کہا کاش ابن ماجہ شریف پڑھ لینو, جمعہ والا باب پڑھ لینو, مشکاہ شریف پڑھ لینو, موطا امام مالک پڑھ لینو. میرے آقا نے جمعہ فرمایا غلامو ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا, اے جمعہ اللہ نے تواڈے واسطے عید بنا چھڈیا. لوگ کہندے تیجی عید کوئی نہیں. میں کہا 54 اور جڑیاں کر. یہ تے سی حدیث میں قرآن پڑھا. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دینے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. بڑی سبحان اللہ ٹھنڈی پی گئی, تھک تے نہیں گئے؟ لگتا ہے سفر نہیں لمبا. یہ تو میں ہنے ذرا آکھو کا سبحان اللہ جڑے جاگ دے. آ جڑے تقریر کہندے نے جاری رکھو ذرا ہاتھ کھڑکو. پھر جی تمہیں اینا ہی ہے کہ جاری رکھو تو خدا نہ خاصہ یہ تُس تو مجھے پریشان کرتا. میں کہا پتہ بیچارے بڑے مجبور بیٹھے ہیں. پھر ذرا اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ, اور اچھی آنکھوں سبحان اللہ. میرے نام کا نعرہ وجے بالکل جواب نہیں دینا, زور بچا کے رکھو. میرے استاد جی کا نعرہ وجے بالکل بچا لو. میرے ابا جی کے نام کا نعرہ وجے زور بچا کے رکھو. پر جدو اللہ رسول دی پاکی جدو سبحان اللہ آکھنا ہے یہ اللہ دی پاکی بیان کرنی ہے. یہ تو ہر مسلمان کو چاہیے. یہ جی کسی مولوی کا بھی اختلاف کوئی نہیں. کی آکھنا ہے؟ مینوں بھی پتہ لگے میں روز 3 تقریراں کردا تو تھکنا مینوں چاہیے. تو گزارش کردا. اگلی گل یہ کرنا چاہنا کہ عید کتوں آئی؟ عیسیٰ پیغمبر دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. یا اللہ آسمانہ تو دسترخوان نازل فرما. مائدہ اس دسترخوان نو کہندے نے جدے تے طرح طرح دے تیار شدہ کھانے لگے ہون. عیسیٰ پیغمبر دعا مانگدے نے یا اللہ دسترخوان نازل فرما تے جس دن دسترخوان والی نعمت دے گا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. یا اللہ ساڈے واسطے بھی عید, ساڈے پچھلیاں واسطے بھی عید, ساڈے پہلیاں واسطے بھی عید بن جائے گا. یار دی قوم نو تے عیسیٰ پیغمبر نو دسترخوان والی نعمت ملے او دن انہاں واسطے بھی عید, انہاں دے پہلیاں واسطے بھی عید, انہاں دے پچھلیاں واسطے بھی عید. قرآن دسدا ہے او جڑے دن عیسیٰ پیغمبر نو دسترخوان ملے او دن انہاں واسطے عید بن جائے. تے جس نبی دے صدقے عیسیٰ پیغمبر نو نبوت ملی, جس نبی دے صدقے سارے نبیاں نو نبوتاں ملیاں, جس نبی دے صدقے تو تے میں دسترخوان تے بہنے ہاں, او یارا جدوں او نبی آوے اس دن نو عید نہ آکھیے تے کی او جدا صدقہ کھانے. جدوں او نبی آوے تے دن او دی آمد نو عید نہ آکھیے تے کی آکھی؟ کیوں بھی تسی صدقہ نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ. جڑے دکان دا صدقہ کھاندے نے چپ رہو, جڑے کاروبار دا صدقہ کھاندے نے چپ رہو, جڑے اولاد دا صدقہ کھاندے نے چپ رہو, جڑے میرے نبی دا صدقہ کھاندے نے میرے نال مل کے اچھی کہہ چھڈو نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ اسیں تے کھانے یارو نبی مختار دا صدقہ اسیں تے کھانے یارو نبی مختار دا صدقہ. ہو سکتا کوئی آ کے مولوی صاحب میں تے صدقہ نہیں کھانا, تم بھی کھوائی رکھیا. اچھا بھی توں کی کھانا؟ کئی نوں پیڑی عادت تو کھائی بھی جانا تے مکری بھی جانا. میں بھی توں کی ساتھ کھانا ہے. لے جی ساڈی زمین ہے, اسی زمین بیجتے ہیں, فصل بیجتے ہیں, وہ کٹتے ہیں, کنک کچھ کٹ کے گھر رکھ لی دی, کچھ منڈی بھیج دی, خرچے پورے کر دی. میں نہیں کدی صدقہ کھانا, اسی تے آپ لوگوں کو کہہ سکتے
ایک اور اٹھیا انہیں کہا میں کہندا اچھا بھی تو کی کھانا ہے ساڑیاں جناب ستیانے 50 تے تاندلے بھی دکاناں نے او کرایہ آوندا ہے کھلا کرایہ آوندا اللہ اللہ خیر اللہ کھائی رکھ دے اسی نہیں کسی دا صدقہ کھاندے میں کیا کملیا ذرا بھاویں تو دکان ہی چلانا ہے بھاویں تینوں دکان دا کرایہ بھاویں تو مزدوری کردا ہے بھاویں فروٹ دی ریڑھی لانا ہے تیرا 1.5 مربع زمین ہے صدقہ پھر بھی میرے نبی دا وہ کس طرح جے نبی نے آنا نہ ہوندا اے زمین بنتی تے جدوں زمین ہی نہ بنتی تے تیرا 1.5 مربع کتنے بننا تے جدوں زمین ہی نہ بنتی تے تیریاں 50 دکاناں ستیانے کتوں بنتی تے تانلے کتوں بندیاں تے چمڑیل جھال تے تیرا بنگلہ کتوں یہ بننا ہی نہیں سی تاں بنیا کہ زمین بنی تے کیوں بنی میرے نبی نے پتہ بھاویں نوکری بھی کردا ہے صدقہ پھر بھی میرے نبی دے جہاں صدقہ کھائیے وہ دی آمد تے اسی خوشی نہ کریے تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے جتنیاں بھی ہے نعتاں پڑھیاں تقریراں ہوئیں محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔